الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں، تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جن میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا، اور یہ بات اس کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بات اس کو ملتی ہے جو بڑا نصیبے والا ہے۔ اس آیت میں ایک طرف دعوت کی اہمیت بتائی گئی اور دوسری طرف صبر کی اہمیت سمجھائی گئی، کیونکہ دعوت کی اہمیت تو بہت بڑی ہے، لیکن بڑا کام جتنا ہوتا ہے اس کی اہمیت بڑی ہوتی ہے، وہ خود بڑا ہوتا ہے، تو وہ اسی کے بقدر نازک بھی ہوتا ہے۔ چونکہ دعوت کے بہت سارے فضائل ہیں اور دعوت کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ کوئی انفرادی عمل نہیں بلکہ اجتماعی عمل بنتا ہے، اس کے اثرات صرف کسی ایک ذات پر نہیں بلکہ ملکوں پر اور پوری دنیا پر پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کام، دعوت کا جو کام ہے وہ بڑا ہی نازک کام ہے، اور اس میں داعی کو، جو داعی ہوتا ہے، اس کو برابر صبر اور تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ گویا یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دعوت اللہ کا کام حقیقت میں یک طرفہ صبر و تحمل کا کام ہے، دوسری طرف سے عناد ہے، تنفر ہے، بیداری ہے، انکار ہے، جھگڑا ہے، تشدد ہے، تعصب ہے، اور اس کی طرف سے صبر ہے، تحمل ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امرنی ربی ان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عن من ظلمنی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس سے تعلق رکھوں جو مجھ سے تعلق توڑے، اور میں اس کو دوں جو مجھے محروم رکھے نہ دے، اور اس کو معاف کروں جو مجھ پر ظلم کرے۔ کیونکہ آج کے دور میں جتنی بھی قومیں ہیں، ان قوموں کے متعلق اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت داعی کی ہے، اور دوسری تمام قوم مدعو کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے ان کے ذمہ داریاں ہیں، اور صبر اور تحمل ہی تحمل ہے، کیونکہ ہر ذمہ دار کے لیے اس کے مشن کو پورا کرنے والے راستے میں بہت ساری موڑیں آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ جس طرح ایک متعین منزل کی طرف سفر کرنے والے کے راستے میں موڑیں آتی ہیں، لیکن وہ ان موڑوں کو چھوڑ کر منزل تک پہنچانے والے راستے کی طرف چلتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی لمبا اور تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح داعی کا اصل نشانہ دعوت اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا ہوتی ہے، مگر جب داعی کی دعوت عام ہو جاتی ہے تو اس کو راستے میں بھی کئی طرح کے موڑ آتے ہیں۔ اس وقت داعی کو چاہیے کہ صبر، تحمل اور استقامت اور بصیرت سے کام لے کر کسی اور طرف مڑنے والوں میں شامل نہ ہو، بلکہ استقامت کے ساتھ اپنی دعوت پر
ڈٹا رہے، جمع رہے۔ تو چونکہ صبر کی ضرورت تو ہر عمل میں پڑتی ہے، یوں تو ہر عمل میں پڑتی ہے، لیکن دعوت میں سب سے زیادہ صبر کی حیثیت ہوتی ہے اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس آیت میں دعوت کے ساتھ صبر کو خاص طور پر ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ داعی کے لیے صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ صبر کرنے والا ہی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ذاتی سوچ اور جذبے پر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی سوچ اور اللہ کے حکم اور اللہ کی تدبیر کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے۔ اور داعی اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنی دعوت اللہ پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سوچ پر، اپنے جذبے پر اور اپنے خیالات پر اور اپنے تجربات پر، پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں پر اللہ کے حکم کو، اللہ کی سوچ کو، اللہ کی تدبیر کو، اللہ کے فیصلے کو ترجیح دینے والا ہو۔ اور یہی وہ ممتاز النمایاں شخص ہوتا ہے جو دعوت کو مؤثر انداز میں ادا کرنے میں کامیاب ترین کردار کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے پر ہی مخالف موافق، رقیب یعنی دشمن، رفیق دوست اور دوری قریبی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات کو مثبت انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کی راہ ہموار و کشادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا حقیقی منظر عام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے ساری قوموں کے لیے ہمیں داعی بنایا ہے، داعی کی حیثیت ہمیں ادا کرنے کی اور اس کے اثرات کو اپنی نگاہوں سے اپنے مرنے سے پہلے عالم دنیا میں دیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔